اسرا کو تو سرور بھائی نے سلطان کے ساتھ واپس ہی جانے نہیں دیا۔ دوسری طرف حالہ واپس پاکستان آ جائے گی اور آتے ساتھ ہی پوچھے گی کہ اسرا کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں پاکستان آؤں گی، لیکن اب میں نے سوچا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتاتی بلکہ سرپرائز ہی دیتی ہوں۔ سلطان کے ماں باپ حالہ کو بتانا نہیں چاہتے کہ کس طرح تمہارے بھائی نے اسرا کو پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا تھا، اور پھر کس طرح اس کا بھائی اور بھابھی اس کو یہاں سے لے گئے اور سلطان کی بےعزتی کر کے وہاں سے نکال دیا، کیونکہ پہلے ہی دن وہ حالہ کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ سلطان جو کہ اسرا کو واپس لے کے آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی اور بھابھی نے بھیجا ہی نہیں، وہ یہی سوچ لیتا ہے کہ اب حالہ کو ہی اسرا کے گھر بھیجوں گا۔ آخر وہ اسرا کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہی اسرا کو منا کے کسی طریقے سے یہاں پہ ایک دفعہ لے آئے۔ پھر اسرا کا مائنڈ میک اپ کرنا تو سلطان کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ بس اسرا اگر اپنے گھر والوں کو ساری باتیں سلطان کی نہ بتاتی یا اس سائیکائٹرسٹ کو ساری باتیں نہ بتاتی تو کبھی بھی یہ راز نہ کھلتا کہ سلطان نے ہی اسرا کو ڈپریشن دیا ہوا تھا۔ الٹا اسرا کی ماں کو تو ٹریپ کرنے میں سلطان کافی کامیاب رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے یہی شو کرا چکا تھا کہ وہ تو اسرا کے ساتھ بالکل سنسیئر ہے، لیکن اسرا اپنا دماغی توازن آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی ہے۔ اور پھر سلطان اتنا تیار شیار رہنے والا بندہ ہے اور اسرا تو کیسے حلیے میں ہی گھر میں پھرتی رہتی ہے ماسیوں کی طرح، لیکن پھر بھی سلطان اسرا کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس کی یہ ساری باتیں اگنور کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اسرا سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ ایک طرف اسرا کی ماں کے سامنے وہ یہ سب شو کرواتا ہے اور دوسری طرف اسرا کے سامنے اپنی اصلی شکل دکھاتا ہے۔ تبھی تو اسرا جب جا کے اپنی ماں کو سلطان کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرتی ہے تو اس کی ماں اسرا کو ہی سمجھاتی رہتی تھیں کہ تمہیں گھر بسانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو تیار شیار رکھنا چاہیے۔ اور اسرا جھنجھلا کے رہ جاتی تھی کہ سلطان کو تو میرا تیار شیار ہونا بھی پسند ہی نہیں ہے، نہ تو ان کو شوخ رنگ پسند ہے، نہ ہی ان کو زیادہ میک اپ پسند ہے، تو پھر تیار شیار کس کے لیے ہو کے رہوں؟ یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو وہ اپنی ماں سے بھی نہیں کہتی تھی، لیکن انہی چھوٹی چھوٹی باتوں نے اسرا کو ڈپریشن کی کس حد تک پہنچا دیا۔ اس ڈرامے سے اسرا جیسی لڑکیوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دوست یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے ماں باپ سے اپنے گھر کی ساری باتیں ڈسکس لازمی کریں۔ انفیکٹ سب سے زیادہ ضروری تو دوست ہی ہوتے ہیں۔ گھر والوں سے ہم اکثر اسی لیے بھی باتیں ڈسکس نہیں کرتے کہ کوئی بات کھل نہ جائے یا گھر والے پریشان نہ ہو جائیں ہمارے لیے، تو دوست سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ اسرا کو بہت اچھی دوست مل بھی گئی تھی مشل کی شکل میں، جس سے وہ نہ صرف اپنے دل کی باتیں شیئر کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی، بلکہ مشل اس کو ایسے مشورے بھی دیتی تھی کہ سلطان اس کے پیچھے آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن بیچاری اسرا کی قسمت کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس طرح سلطان نے مشل سے اسرا کو دور کر دیا، اور مشل کے لیے اسرا کے دل میں اتنی جیلسی پھیلا دی کہ اس کے بعد مشل کے ساتھ دوستی تو دور، وہ مشل کو اس گھر میں کرائے دار کے طور پہ بھی دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اوپر سے حالہ کے ساتھ بھی وہ کبھی کبھار باتیں کر کے دل کی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ تبھی سلطان نے بڑے طریقے سے حالہ کو بھی اسرا سے دور کر دیا۔ اس کو یہی سناتا رہتا تھا کہ تم کیا سارا دن ساری رات میری بیوی کا سر کھاتی رہتی ہو۔ حالہ کافی دن تک تو دیکھتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ آخر اسرا کے ساتھ کیا پرابلم ہوا ہے، آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آخر اتنے دن تو وہ کبھی بھی اپنے میکے میں نہیں رہی، اور پھر اس کا نمبر بھی اتنے دنوں سے بند جا رہا ہے۔ وہ سلطان سے کہتی ہے کہ آپ ہی مجھے حالہ کے گھر لے جائیے، آخر کیا بات ہوئی ہے میں خود ہی اس سے پوچھ لوں۔ سلطان اسے کہہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ ناراض ہو کے گئی ہے، تم اس کو منا سکتی ہو تو دیکھ لو، لیکن میں تمہیں اس کے گھر چھوڑ کے نہیں آؤں گا، ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہو تو چلی جاؤ۔ اب حالہ خود ہی اسرا کے گھر پہنچ جائے گی۔ اسرا کی بھابھی علیزے جب حالہ کو دیکھیں گی تو ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو سلطان نے بھیجا ہے یا خود آئی ہے۔ وہ حالہ سے کافی روڈلی بات کرتی ہیں اور اس کو بھی ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتی ہیں جہاں پہ گیسٹ کو بٹھایا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسرا کے ساتھ وہ خود بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ حالہ علیزے بھابھی کا ایسا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے تھوڑی پریشان تو ہوتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے
کہ وہ مجھے اور اسرا کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ رہی، ہمارے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ساری زندگی میں اور اسرا ایک ساتھ اکیلے ہی گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ اسرا آتے ساتھ ہی حالہ کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اور پھر اسرا اور علیزے بھابھی مل کے حالہ کو بتائیں گی کہ سلطان نے اس کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا کیا، اور کس طرح اسرا بالکل پاگل دکھنے لگی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے اور اس نے یہی کہا کہ سلطان کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اسرا جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ بات تو میں بہت پہلے سے ہی جانتی تھی، سلطان بھائی بہت ہی خود پرست انسان ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سلطان بھائی اسرا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو صاف انکار کر دیتی، کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سلطان بھائی کی جس سے بھی شادی ہوگی اس کا یہی حشر ہوگا۔ لیکن جب اسرا نے خود سے سلطان بھائی کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی تو مجھے یہی لگا کہ اسرا سلطان بھائی کو پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کو کچھ بھی اسی لیے نہیں کہا کیونکہ وہ یہ سمجھے گی کہ شاید وہ میرا بھائی ہے اور میں اس لیے اسرا کی اس سے شادی ہونے نہیں دینا چاہتی۔ وہ علیزے بھابھی اور اسرا سے پرومس کرے گی کہ میں سلطان کو علاج کے لیے منا لوں گی، اور میں کسی تھراپسٹ کے پاس ان کو ریگولرلی لے کے جاؤں گی۔ جب تک میں یہاں ہوں میں سلطان بھائی کا دماغ مکمل طور پہ ٹھیک کروا کے جاؤں گی۔ اور پھر ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ خلا کا کیس ابھی فائر مت کریں، ہو سکتا ہے کہ سلطان بالکل ٹھیک ہو جائے تو اسرا اور سلطان کی لائف اچھے سے گزر سکے۔ لیکن سرور بھائی تو فی الحال اس کے حق میں نہیں ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ سلطان پاگل پن کی جس حد تک پہنچ چکا ہے اس کا علاج اب بالکل ناممکن ہے، اور پھر رہی صحیح کسر پریزے اور نوفل پوری کر دیں گے۔ وہ لوگ بہت عرصے سے سلطان کو پھنسانے کی پلاننگ کر رہے تھے، بالآخر ان کے ہاتھ سرور بھائی کا کانٹیکٹ آ جائے گا، اور پھر وہ سرور بھائی سے خود ہی کانٹیکٹ کر کے ان کو سلطان کی ساری حرکتیں بتا دیں گے، اور پروف کے طور پہ چاندنی کے ساتھ سلطان کی ساری کنورسیشنز بھی سرور بھائی کو دے دیں گے۔ سرور بھائی یہ سب کچھ جب لا کے اسرا کو دکھائیں گے تو اسرا کے دل میں جو رہی سہی بھی سلطان کے لیے ہمدردی تھی وہ نکل جائے گی، اور اب تو اسرا بھی سلطان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لینا چاہتی ہے۔ وہ سرور بھائی کو صاف ہی بتا دے گی کہ میں سلطان کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی، میں یہ باتیں بہت پہلے سے بھی جانتی تھی لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اب تو سلطان کی اصلی شکل بھی دیکھ چکی ہوں، اور پھر یہ باتیں دیکھ کے میرا اس سے بالکل دل چل چکا ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے خلا کا کیس فائل کر دیں۔ دوسری طرف سلطان تو قسم اٹھائے بیٹھا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسرا کو ڈیورس نہیں دے گا۔ اب کیا سرور بھائی اپنی بہن کی زندگی بچا پائیں گے اور سلطان سے اس کو چھٹکارا دلوا پائیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔